میرا مضحکہ نہ اڑائیے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اگر وہ جواہرات نکلی ہیں تو جس طرح بھی ممکن ہوگا میں آپ کے روپے واپس کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں والد صاحب کا کتب خانہ فروخت کر دوں گی۔ وہ 25,000 کی مالیت کا ضرور ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار ایک صاحب نے ایک کلمی نسخہ 2,500 میں خریدنے کی پیشکش کی تھی، لیکن والد صاحب نے انکار کر دیا تھا، اور آپ براہ کرم مجھے شہزادی صاحبہ نہ کہا کریں۔ میں شہزادی نہیں ہوں۔ آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے ایک شخص کے کہنے پر خود کو شاہی خاندان سے ظاہر کیا تھا۔ آپ شہزادی ہیں، میرے اعتماد کا خون نہ کیجیے۔ یہی کہتی رہیے کہ آپ شہزادی ہیں۔ مجھے حکم دیجیے کہ میں ایسے لاکھوں 25,000 روپے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ مجھے اپنے سینکڑوں سال پرانے آباء و اجداد کے غلاموں ہی میں سے سمجھیے جنہوں نے ان کے لیے اپنا خون بہایا تھا۔ لڑکی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ موڈی کے لہجے میں بڑا خلوص تھا۔ کیا عمران صاحب آپ کے دوست ہیں؟ جی ہاں، وہ میرا دوست ہے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کے گرد روپوں کی دیوار کھڑی کر دوں گا، اور پھر مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں پولیس آپ کا کچھ نہ کر سکے گی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اور دوسرے ہی لمحے میں عمران کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت بھی حسب دستور اس کے چہرے پر حماقت برس رہی تھی، اور انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی غلط جگہ آ گیا ہو اور معافی مانگ کر الٹے پاؤں واپس جائے گا۔ کیا آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اب میں اچھی ہوں، مگر تم کوئی الجھن پیدا کرنے والی بات نہیں کرو گے، سمجھے؟ موڈی نے عمران سے کہا۔ سمجھ گیا۔ عمران نے جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں اور لڑکی سے بولا، ذرا اپنے والد کے دوست کا حلیہ تو بتائیے۔ حلیہ؟ سوائے اس کے اور کچھ نہیں بتا سکتی کہ ان کے چہرے پر گھنی داڑھی ہے اور آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف کی وجہ سے سیاہ شیشوں کی اینک کا استعمال کرتے ہیں۔ عمران نے اپنے شانوں کو جنبش دی، لیکن اس کے انداز سے یہ معلوم کرنا دشوار تھا کہ لڑکی کے الفاظ سے اس پر کیا اثر پڑا ہے۔ اس نے دوسرے ہی لمحے میں پوچھا، جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کہاں تھیں؟ میں یہاں موجود نہیں تھی۔ واپسی پر مجھے یہ خبر ملی تو میں اپنے اوسان بجا نہ رکھ سکی۔ تجہیز و تکفین اسی آدمی نے کی تھی جو اب تک خود کو ان کا دوست ظاہر کرتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کے پڑوسیوں نے اس سلسلے میں آپ کو کوئی عجیب بات نہیں بتائی؟ عجیب بات؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ غسل کہا دیا گیا تھا میت کو؟ اوہ ہاں، والد صاحب کے چند احباب جنازہ گھر سے لے گئے تھے، اور غالباً کسی دوست ہی کے یہاں غسل اور تکفین کا انتظام ہوا تھا۔ بہرحال کوئی پڑوسی مرنے والے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ لڑکی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ گفتگو اردو میں ہو رہی تھی۔ موڈی نے کچھ بولنا چاہا، لیکن عمران نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اچھا ہاں، عمران نے لڑکی سے سوال کا جواب دیے بغیر پوچھا، آپ نے 10 سال قبل کے ایک واقعے کا تذکرہ کیا تھا، کیا والد صاحب کی گمشدگی کا؟ لڑکی نے انگریزی میں کہا۔ شاید وہ موڈی کو بھی اپنے حالات سے آگاہ کر دینا چاہتی تھی۔ عمران نے اس بات میں سر ہلایا۔ لڑکی چند لمحے خاموش رہ کر بولی، ڈیڈی بڑے پراسرار آدمی تھے۔ میں آج تک یہ نہ سمجھ سکی کہ وہ کون تھے اور کیا تھے۔ جب میں 10 سال کی تھی تو وہ اچانک غائب ہو گئے۔ میں تنہا رہ گئی۔ والدہ اسی وقت انتقال کر گئی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی۔ آپ خود سوچئے میری کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ والد صاحب کا کوئی عزیز بھی ہے یا نہیں کہ میں اسی سے رجوع کرتی۔ انہوں نے کبھی اپنے کسی عزیز کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال بڑی پریشانی تھی۔ پڑوس میں عیسائیوں کا ایک غریب خاندان آباد تھا۔ اس نے میری بہت مدد کی، مجھے ایک مشن اسکول میں داخل کرا دیا اور ہر طرح میری دیکھ بھال کرتا رہا۔ میں مسز ہارڈی کو کبھی نہ بھولوں گی، وہ عظیم عورت جس نے میری خبر گیری ماؤں کی طرح کی، میرے اخراجات بھی اٹھائے، اور مجھے کبھی اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ میں عیسائی مذہب اختیار کر لوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، 4 سال تک والد صاحب کی کوئی خبر نہ ملی، پھر اچانک ایک دن وہ آ گئے۔ ہفتوں روتے رہے، لیکن مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہ اتنے دنوں تک کہاں رہے، لیکن اتنا ضرور کہا کہ اب وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ پھر کہیں نہیں گئے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، پھر وہ گھر سے باہر بھی شاذ و نادر ہی نکلتے تھے۔ گمشدگی سے پہلے وہ تصویروں کے بلاک بنانے کا کام کرتے تھے۔ واپسی پر یہ کام بھی ترک کر دیا تھا، لیکن مجھے آج تک نہ معلوم ہو سکا کہ بسر اوقات کا ذریعہ کیا تھا۔ بظاہر وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی تک دستی نہیں ہوئی، اور غالباً وہ سنگاردان بھی اپنے ساتھ ہی لائے ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں بچپن ہی سے اسے دیکھتی آئی ہوں۔
اچھا، تو پھر وہ پراسرار آدمی اس کی طاق میں کب سے لگے تھے؟ والد صاحب کے انتقال کے بعد ہی سے، اس سے پہلے کسی نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ عمران چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر پوچھا، پچھلے 6 برس کے عرصے میں ان سے کون کون ملتا رہا ہے؟ کوئی نہیں، حتیٰ کہ پاس پڑوس والے بھی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آخر کیوں؟ کیا وہ بہت چڑچڑے تھے؟ ہرگز نہیں، بہت ہی بااخلاق اور ملنسار تھے۔ انہوں نے کبھی کسی سے تیز لہجے میں گفتگو نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ لوگ انہیں محض اس لیے برا کہتے تھے کہ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ لیکن ان کے مرتے ہی اتنے بہت سے دوست کہاں سے پیدا ہو گئے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے خود بھی حیرت ہے۔ پڑوسیوں سے معلوم ہوا کہ وہ 5 تھے، لیکن ان میں سے ایک ہی آدمی اب تک میرے سامنے آیا ہے، وہی جس نے سنگاردان کے متعلق مشورہ دیا تھا، اور پھر وہ اس کے بعد سے نہیں دکھائی دیا۔ نہیں، وہ اس کے بعد بھی ملتا رہا ہے، اس وقت تک جب تک کہ میں نے سنگاردان فروخت نہیں کر دیا۔ تمہارے والد نے کبھی اپنے کسی دوست کا تذکرہ بھی نہیں کیا؟ صرف ایک دوست کا، وہی جس کے پاس میں ان کی موت سے چند روز قبل گئی تھی۔ اس کا نام اور پتہ؟ عمران جیب سے ڈائری نکالتا ہوا بولا۔ حکیم معین الدین، 48 فرید آباد، دلاور پور۔ آپ اس کے پاس کیوں گئی تھی؟ والد صاحب نے بھیجا تھا، لڑکی نے کہا۔ والد صاحب عرصے سے درد گردہ کے مریض تھے۔ اس دوران میں تکلیف کچھ زیادہ بڑھ گئی۔ علاج ہوتا رہا لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار انہوں نے معین الدین صاحب کا پتہ بتا کر کہا کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ شاید ان کے پاس اس مرض کا کوئی مجرب نسخہ تھا۔ میں دلاور پور گئی، لیکن دوا تیار نہیں تھی، اس لیے وہاں مجھے 4 دن تک قیام کرنا پڑا۔ میں نے والد صاحب کو بذریعہ تار مطلع کر دیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے بھی بذریعہ تار ہی مجھے مطلع کیا کہ میں دوا لیے بغیر واپس نہ آؤں، خواہ 10 دن لگ جائیں۔ کیا وہ حکیم صاحب اب بھی وہاں مل سکیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ کیوں نہیں، یقیناً ملیں گے، لیکن اگر نہ ملے تب؟ بھلا میں اس کے متعلق کیا کہہ سکتی ہوں؟ لڑکی مستربانہ انداز میں اپنی پیشانی رگڑتی ہوئی بولی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بس عمران، ختم کرو، بوڑھی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں معاملات کی تہہ کو پہنچ گیا ہوں۔ کیا سمجھے ہیں آپ؟ لڑکی نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے والد زندہ ہیں، بوڑھی ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ بس میں سمجھ گیا۔ شٹ اپ، عمران اسے گھور کر بولا۔ شاید تمہارا نشہ اکھڑ رہا ہے، جاؤ ایک آدھ پیگ مار آؤ۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بوڑھی نے جمائی لے کر کہا۔ عمران نے لڑکی سے کہا، کیا آپ مجھے اپنے والد کی کوئی تصویر دے سکیں گی؟ افسوس کہ نہیں۔ جن چیزوں میں پراسرار طریقے سے آگ لگ گئی تھی ان میں غالباً ان کے البم بھی تھے، یا ممکن ہے البم نہ رہے ہوں، مجھے تو کچھ ہوش نہیں۔ ہو سکتا ہے تلاش کرنے پر کوئی تصویر مل ہی جائے، مگر یہ تو بتائیے کہ مجھے یہاں کب تک رہنا ہوگا؟ میں اب بالکل اچھی طرح ہوں۔ یہاں آپ زیادہ محفوظ ہیں، عمران سر ہلا کر بولا۔ جب تک کہ میں نہ کہوں آپ یہاں سے نہیں جائیں گی۔ میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے کہ آپ یہاں طویل مدت تک قیام کر سکیں۔ آخر کیوں؟ ضروری نہیں کہ آپ کو بھی بتایا جائے۔ عمران، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، بوڑھی اسے گھوسا دکھا کر بولا۔ تم شہزادی صاحبہ کی توہین کر رہے ہو، اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں یہی رہوں گا۔ شٹ اپ، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو۔ عمران کے ساتھ بوڑھی اپنے بنگلے پر واپس آ گیا اور آتے ہی اس بری طرح شراب پر گرا کہ خدا کی پناہ، اس نے پچھلی رات سے ایک قطرہ بھی نہیں پیا تھا۔ 2-3 پیگ متواتر پی لینے کے بعد وہ عمران کی طرف مڑا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ میں جانتا ہوں، معاملات کی تہہ تک پہنچ چکا ہوں۔ اس کا باپ زندہ ہے اور وہ انتہائی پر اسرار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بکواس بند کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو۔ میں کچھ نہیں سنوں گا، میری ایک تھیوری ہے۔ عمران خاموش ہو گیا، بوڑھی بڑبڑاتا رہا۔ میں شیرلاک ہومز ہوں۔ اوہ، بوڑھی، شیرلاک ہومز کے بچے؟ عمران اسے گھورتا ہوا بولا۔ نہیں ڈاکٹر واٹسن، تم ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتے۔ بوڑھی بڑبڑاتا ہوا اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اتنے میں نوکر پائپ لے آیا۔ عمران صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا تھا۔ بوڑھی پائپ سلگا کر اپنی گردن اکڑاتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ وہ کسی شاہی خزانے کے وجود سے واقف ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے پاس نقشہ بھی موجود ہے۔ عمران بدستور آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ بوڑھی چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آج سے 10 سال قبل یقیناً چند خطرناک آدمیوں نے اس کا پیچھا کیا ہوگا۔
بس وہ غائب ہو گیا۔ 4 سال بعد پھر واپس آیا، 6 سال تک سکون سے رہا، اور اس کے بعد پھر وہ یا کچھ دوسرے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اس بار اس نے اپنی موت کا ڈرامہ کھیلا۔ کیا سمجھے؟ ہاں، کچھ نہیں سمجھے۔ تم لوگ دماغ کے بجائے معدہ استعمال کرتے ہو۔ اور اب اس سنگاردان کی داستان سنو۔ وہ غالباً اسی شاہی خزانے سے تعلق رکھتا ہے۔ خود اس کے باپ نے دشمنوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کیا ظاہر کرنے کے لیے کیا ظاہر کرنے کے لیے موڈی نے اپنی پیشانی پر گھوسا مار لیا، چند لمحے خاموش رہا، پھر عمران کو جھنجھوڑ کر بولا، میں ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ عمران نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہے؟ اس نے جھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ موڈی نے پھر اپنے سر پر 2-4 گھوسے جمائے۔ تم؟ عمران کھڑا ہو کر اسے چند لمحے گھورتا رہا، پھر گریبان پکڑ کر ایک صوفے میں دھکیلتا ہوا بولا، جہنم میں جاؤ۔ دوسرے ہی لمحے وہ باہر جا چکا تھا۔ نواب ہاشم کو دوبارہ منظر عام پر آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اور اس حیرت انگیز واپسی کی شہرت نہ صرف شہر بلکہ پورے ملک میں ہو چکی تھی۔ وہ اپنی نوعیت کا ایک ہی ہنگامہ تھا۔ محکمہ سراغ رسانی والوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کیا کریں۔ فی الحال ان کے سامنے صرف ایک ہی سوال تھا، وہ یہ کہ اگر نواب ہاشم یہی شخص ہے تو پھر وہ آدمی کون تھا جس کی لاش 10 سال قبل نواب ہاشم کی خوابگاہ سے برآمد ہوئی تھی؟ کیپٹن فیاض عمران کو آج کل بہت زیادہ مصروف دیکھ رہا تھا، لیکن عمران سے کسی بات کا اگلوا لینا آسان کام نہیں تھا۔ وہ ہر سوال کا جواب ضرور دیتا تھا، لیکن وہ جوابات کچھ اس قسم کے ہوتے تھے کہ سوال کرنے والا اپنا سر پیٹ لینے کا ارادہ تو کرتا تھا، مگر اسے عملی جامہ پہنا کر مسخرہ نہیں کہلانا چاہتا تھا۔ فیاض نے لاکھ کوشش کی لیکن عمران سے کچھ نہ معلوم کر سکا۔ البتہ اسے ایسے اشعار ضرور سننے پڑے جن کے پہلے مصرعے عموماً مرزا غالب کے ہوتے تھے اور دوسرے ڈاکٹر اقبال کے، مثلاً ہے دل شوریدہ غالب طلسم پیچ و تاب، وہ صبا رفتار شاہی استبل کی آبرو۔ عمران اس طرح کے جوڑ پیوند لگانے کا ماہر تھا۔ بہرحال فیاض اس سے کچھ نہ معلوم کر سکا۔ آج اس نے نواب ہاشم اور اس کے بھتیجے نواب ساجد کو اپنے آفس میں طلب کیا تھا۔ دونوں آئے تھے لیکن ان کے چہروں پر ایک دوسرے کے خلاف بیزاری کے آثار تھے۔ دیکھیے جناب، فیاض نے نواب ہاشم کو مخاطب کیا، اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیے جناب، جو بھی صورت ہو میں جلد سے جلد اس کا تصفیہ چاہتا ہوں، نواب ہاشم نے کہا۔ صورت یہ ہے کہ میں آپ کو جیل بھجوا دوں۔ اچھا؟ نواب ہاشم کی بھویں تن گئی۔ اتنے میں عمران کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بال پریشان تھے اور لباس ملگجا سا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچا ہو۔ وہ ان دونوں چچا بھتیجے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور فیاض کو آنکھ مار کر سر کھجانے لگا۔ مجھے جیل بھجوانا آسان کام نہ ہوگا مسٹر فیاض، آخر آپ کس بنا پر مجھے جیل بھجوائیں گے؟ نواب ہاشم نے کہا اور بدستور فیاض کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ 2 وجوہات ہیں، ان میں سے جو بھی آپ پسند کریں، فیاض نے کہا۔ اگر مرنے والا واقعی نواب ہاشم تھا تو آپ دھوکے باز ہیں، اور اگر نواب ہاشم نہیں تو آپ اس کے قاتل ہیں۔ کیوں؟ میں کیسے قاتل ہوں؟ جس رات کو آپ اپنی روانگی ظاہر کرتے ہیں اسی رات کی صبح کو آپ کی خوابگاہ سے ایک لاش برآمد ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں آپ چھپ کر کیوں گئے تھے؟ شاید مجھے اب وہ بات دہرانی پڑے گی، نواب ہاشم نے جھینپے ہوئے انداز میں مسکرا کر کہا۔ دہرائیے جناب، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ آپ کے معاملے نے تو میری عقل خبت کر دی ہے۔ نواب ہاشم چونک کر مڑا، شاید اسے عمران کی موجودگی کا علم نہیں ہوا تھا۔ اوہ، آپ؟ تو کیا آپ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کچھ بتانے جا رہے تھے، فیاض نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ جی ہاں، اب وہ بات بتانی ہی پڑے گی۔ آج سوچتا ہوں کہ وہ واقعہ کتنا معمولی تھا، لیکن اس وقت گویا مجھ پر جنون سوار تھا۔ اگر میں نے وہ چوٹ سہ لی ہوتی اور لوگوں کے ہنسنے کی پرواہ نہ کی ہوتی تو آج اس حالت کو نہ پہنچتا۔ خیر سنیے جناب، مگر نہیں، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ دیکھیے، بات کو خواہ مخواہ طوالت نہ دیجیے، ہم لوگ بیکار آدمی نہیں، فیاض نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اختصار سے کام لوں گا۔ اچھا صاف صاف سنیے، مجھے ایک عورت سے عشق تھا، بظاہر وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔
اسی شہر کا ایک دوسرا رئیس بھی اس کے چکر میں تھا، لہٰذا ہم دونوں کی کشمکش نے اس واقعے کو سارے شہر میں مشہور کر دیا۔ عورت بظاہر میری ہی طرف زیادہ جھک رہی تھی، یہ بات بھی عام طور پر لوگوں کو معلوم تھی، لیکن اسی دوران میں نہ جانے کیا ہوا کہ وہ کمبخت ایک تانگے والے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ذرا سوچئے، اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کے احساسات کیا ہوتے؟ کیا آپ یہ نہ چاہتے کہ اب شناساؤں سے نظریں چار نہ ہوں؟ تو اچھا ہے۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے کسی کو کچھ بتائے بغیر یہاں سے چلا جاؤں؟ جس رات میں نے یہاں سے چلے جانے کا پروگرام بنایا تھا، اسی شام کو باہر سے میرا دوست آ گیا۔ وہ میرا جگری دوست تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دن اس کی آمد بھی بہت گراں گزری۔ نواب ہاشم نے رک کر سگریٹ سلگائی اور 2-3 کش لے کر پھر بولا، اسی واقعات کا علم نہیں تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ قبل اس کے کہ اسے کچھ معلوم ہو میں یہاں سے چلا جاؤں، چنانچہ میں نے یہی کیا۔ اسے سوتا چھوڑ کر میں یہاں سے چلا گیا۔